کرمنلز ہیں، خواہ وہ نون میں ہوں یا ایم کیو ایم میں ہوں یا پیپلز پارٹی میں کسی اور میں ہوں. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس ہیں جن پہ بات کریں گے. ایک تو چرچ بلاسٹ اور دوسرا کراچی کی سچویشن. چرچ بلاسٹ ایک افسوسناک واقعہ تھا. پاکستان میں کسی شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے، کرسچنز کو اٹیک کیا جائے، یا ہماری اپنی جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں اس میں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. وہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صدیوں سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو جاتے تھے، جس میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی سوسائڈ اٹیک ہو گیا. تو ان واقعات کو تو جسٹیفائی کرنا کسی بھی مسلک اور مذہب کے خلاف ہو، وہ تو شاید دنیا میں کسی شخص کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کے بعد جو احتجاج کا طریقہ اپنایا گیا وہ بھی سمجھ اور عقل سے بالا تر ہے. 2 افراد کو زندہ جلا دیا گیا جن کے متعلق شبہ تھا کہ شاید وہ سسپیکٹس ہیں یا ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے انوسینٹ ہو سکتا ہے سسپیکٹس ہوں. لیکن سڑک کے اوپر اگر مجمع ان کو مار کے ادھموا کر کے درمیان میں پھینکے زندہ انسانوں کو اور اوپر کوئی پٹرول یا تیل چھڑک کر آگ لگا دے، تو وہ منظر ایک انسانی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے. لیکن وہاں پر موبائل سے ویڈیو کیپچر کی جا رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آیا. اس کے بعد لاہور پورے میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں جس قسم کا رد عمل ہوا، وہ ایسے لگتا تھا کہ شاید ہم اپنی ہی سٹیٹ سے، اپنے ہی ملک سے، اپنے ہی لوگوں سے برسر پیکار ہیں. غصہ تو بہت آتا ہے جب اپنے پیارے چلے جائیں دنیا سے، لیکن تکلیف کا اور بدلہ لینے کے لیے کیا ہم پرائیویٹ پراپرٹیز کو، پبلک پراپرٹیز کو برباد کرنا شروع کر دیں؟ شاید کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس کی، نہ ہے اس کی. تو اسٹیٹ کو شاید یہاں پہ اپنی پولیس اور لا انفورسمنٹ کے میکنزم کو، کمیونٹی سے انٹریکشن کرنے کے طریقہ کار کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کراچی سچویشن، جس کو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے ڈسکس کریں گے. اور کراچی سچویشن پہ بہت زیادہ بات کرنی ضروری ہے کیونکہ وہاں پر 9/0 پہ ریڈ ہوا. اس کے بعد جو بھی سچویشن ہے، لیکن جس طریقے سے فوج نشانہ بنی وہ طریقہ کار بھی نامناسب تھا. ایم کیو ایم کے جو بھی تحفظات ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسے کائنڈلی ایڈریس کرنا چاہیے، فوج کو سننی چاہیے بات ان کی، رینجرز کے ساتھ انٹریکشن بہتر کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ ہم پبلکلی کھڑے ہو کر فوج کو للکارنا شروع کر دیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے عابد شیر علی صاحب. عابد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور قاری حنیف جلندری صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں، ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب کو ویلکم کرتا ہوں. عابد شیر علی صاحب، پہلے تو لاہور میں بلاسٹ بھی اور جو اس کے بعد پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہے، دونوں پہ آپ کا تبصرہ چاہوں گا. دیکھیں ندیم مرزا صاحب، یہ جو ایک سیکوینس ہے دہشت گردی کا اور آپریشن ضرب عضب جو دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے اور پورے زور سے جاری ہے، اور اس پہ الحمدللہ بڑی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور اس کے عوض ظاہر ہے کہ وہ ہماری مذہبی جگات کو یا ان سیکٹرز کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جس سے ایک افہام جو ایک ابتری پھیلے ملک کے اندر، آگ راؤ جلاؤ، وہ ہم ان کے آبجیکٹیوز کو میٹ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. جو کل لاہور میں ہوا بہت افسوسناک واقعہ تھا. پہلے پشاور میں ہوا، جیسے آپ نے کنٹینیوٹی بتائی ہے، جیسے امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بھی مذہبی جگہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہے. اور اس کے عوض جو کل ہمیں دیکھنے میں آیا، میں بینگ اسٹوڈنٹ اور پبلک ریپرزینٹیٹیو جو میں دیکھ رہا تھا کل، اور جو لوگوں میں ایک خوف اور ایک غصہ دونوں طرف سے، اور جو جس طرح پھر لوگوں کو زندہ جلا کر کیمرے سے ویڈیو بنائی گئی، جذبات جو پھر دوسرے مذاہب کے ہیں، دوسرے فرقات کے ہیں، آپ نے اس کو آگ بھڑکانے کی کوشش کی. اس سے ایک ایسی خدا نخواستہ ملک میں ایک ایسی لہر پھیل سکتی تھی جس سے شاید مختلف ممالک اپنے دوسرے طریقے سے عزائم پورے نہ کر سکتے، لیکن ہم ان کو اسی طرح پورے کرتے. لیکن عابد صاحب اس پہ اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. میں اس پہ کوئی ایکسکیوز سننے پہ تیار نہیں. اس پر ہماری جو گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ تھی، اور دوسری آپ نے دیکھا پہلے میٹرو بس کو اسٹیشن کو تباہی پھیری گئی، پھر پرائیویٹ گاڑیوں کو مارا گیا. وہ ایک خاتون کی گاڑی ہے جس کے لگنے سے 2 لوگ مارے گئے ہیں، کہ شاید 1 مارا گیا اور 10 زخمی ہیں. پتہ نہیں اس خاتون کا کیا قصور ہے، لیکن جس کی گاڑی کے اوپر آ کے لاٹھیاں اور ڈنڈے مارے جائیں گے وہ کچھ بھی پینک میں کر جائے. مجھے بتائیں کہ اس میں اب وہ زندہ جو جلائے گئے،
اب ان کا قصور تھا یا نہیں تھا کوئی معلوم ہی نہیں ہے. اب جس طرح ان کی پھر آپ دوسرے مذاہب کو دوسرے لوگوں کو اسٹیٹ نے ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ جی اسٹیٹ نے بالکل اسی وقت ایکٹ کیا, لیکن اب مجھے بتائیں کہ اب وہاں پہ گولی چلتی یا کوئی اور خدا نہ خواستہ ایسی کیجویلٹیز ہو جاتی جس کو پھر سنبھالنا شاید کسی کے بھی دائرہ اختیار, کیونکہ یہ آپ پورے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. نہیں, کسی کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا. اسٹیٹ کی وہ جو لوگ 2 زندہ جلائے گئے, دیکھیں یہ آنن فانن اسی وقت جب بلاسٹ ہوا, یہ اس کے چند منٹ بعد ہی یہ رد عمل ہوا, اور وہاں پہ جو بھی مشتعل افراد تھے انہوں نے پکڑا 2 افراد کو اور ان کو زندہ جلا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پولیس کی موجودگی میں یہ پولیس سے چھینے گئے سسپیکٹس ہیں نا, پولیس کی موجودگی میں میں. سمجھتا ہوں کہ قاری حنیف جلندری صاحب سے پوچھیں. قاری صاحب میرے خیال میں ایک چیز جو کمی رہ جاتی ہے نا پاکستان میں, وہ ہے علماء کرام کی آواز جو ہے وہ ایسے موقع کے اوپر جہاں یونٹی چاہیے ہوتی, جہاں فساد کو روکنا ہوتا ہے, وہاں وہ آواز طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے نہیں آتی. مسلم لیڈرز کی بھی آنی چاہیے, اور یہاں پر کرسچن کمیونٹی کی جو ریپرزنٹیٹیوز ابھی بولے ہیں انہیں کل سے بولنا چاہیے تھا. پورا لاہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ہم انتظار میں بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا محترم جناب بھائی ندیم ملک صاحب. پہلے تو میں اس سانے کی پرزور الفاظ میں مذمت کروں گا, اور گزشتہ روز بھی میں نے مذمتی بیان جاری کیا, اس لیے کہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی غیر مسلم کو نشانہ بنایا جائے. ایک مسلمان ریاست میں مسلمان کی جان, مال, عزت و آبرو کو جو تحفظ حاصل ہے, وہی تحفظ ایک غیر مسلم کی جان, مال, عزت و آبرو کو ہے. قرآن کریم میں من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا فرمایا گیا ہے. یہ نہیں کہ من قتل مؤمنا یا من قتل مسلما, بلکہ یہ کہا کہ کسی ایک جان بے گناہ کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. لہذا یہ کل کا جو سانحہ چرچز پر جو حملہ ہوا یوحنا آباد لاہور میں, یہ میں سمجھتا ہوں پوری قوم پر حملہ ہے, یہ انسانیت پر حملہ ہے, یہ دہشت گردی ہے. اور پھر اس کے رد عمل میں جو اشتعال میں مشتعل ہجوم نے 2 انسانوں کو زندہ جلا دیا, یہ بھی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اور علماء کرام نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. ہم نے کل فوراً اس پر سٹیٹمنٹ جاری کی, اور صرف بیان ہی جاری نہیں کیا بلکہ ہم نے ہدایات بھی جاری کی, اور تمام علماء کو اور تمام دینی کارکنوں کو اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ وہ پرامن رہیں اور وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, برداشت کا, تحمل کا مظاہرہ کریں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج یہ ہر ایک کا حق ہے, لیکن آپ اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے مسلمان یا پاکستانی بھائیوں کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ مسیحی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ دونوں واقعات کی غیر جانبدارانہ, آزادانہ, منصفانہ تحقیقات کرے, اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, عبرتناک سزا دے. اب یہ ایک سوال بڑا اہم ہے, 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ یہ واقعہ سانحہ اس طرح کے رد عمل میں املاک کو نقصان یا افراد کو نقصان پہنچایا جائے پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ان کی ایک تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کریں کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا سانحہ ہو تو اس میں فوری طور پر ایسے انتظامات جلندری صاحب وہ ہم کب سیکھیں گے, وہ دن کب آئے گا؟ ایک واقعہ نہیں, میں آپ کو درجنوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں. جب محترمہ کی اسیسینیشن ہوئی 27 دسمبر کو, اس کے بعد پورا پاکستان جو تھا ارب روپے کی املاک وہ نظر آتش ہوئی, تباہی ہوئی, اور بے شمار نقصان ہوا لوگوں کا, جانی بھی اور مالی بھی, اور اسٹیٹ کا بھی ہوا. 2 سال پہلے یہاں پنڈی میں ہی 10 محرم یا 9 محرم کو جو واقعات پیش آئے, اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا معاملات کو کیسے قابو کرنا ہے. اور ابھی پھر ہم اسی طرح تھے, بے شمار اور لے لیں, گوجرا والا انسیڈنٹ لے لیں, 10,000 ایسے واقعات مل جائیں گے. ہم سیکھیں گے کب؟ بالکل آپ نے درست کہا, ہمیں سیکھنا چاہیے, اور اس سلسلے میں ہمیں 2-3 اقدام کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہماری فورسز کی ایسی ٹریننگ ہو, اور سیکنڈلی جب کبھی کوئی سانحہ ہو تو بلا تاخیر وہاں ہماری فورسز حرکت میں آئیں اور قانونی کارروائی پوری کریں. اور نمبر 3 یہ کہ میڈیا کے ذریعے, علماء کے ذریعے, ممبر و محراب کے ذریعے تمام سیاسی, مذہبی, سماجی رہنما اور شخصیتیں وہ باقاعدہ ایک مہم چلائیں, اور لوگوں کو اس بارے میں ان کی ذہن سازی کی جائے, مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہو تو اس کے اوپر رد عمل میں صبر کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور ایک اہم کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ آج میں لاہور سے ابھی ملتان پہنچا ہوں, اور کئی گھنٹوں میں پہنچا ہوں, جگہ جگہ روڈ بلاک تھے, ٹائر جلے ہوئے تھے, احتجاج ہو رہا تھا.
آپ بتائیے کہ اس کی اجازت بھی تو اسلام نہیں دیتا، لیکن لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کی وجہ پر غور کریں گے کہ ہمارے ہاں چونکہ اب کلچر اور مزاج ہر گورنمنٹ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ پریشر اور دباؤ میں تو اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے مقتولوں اور اپنے مظلوموں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بھی داد رسی نہیں کروا سکتے۔ اس لحاظ سے یہ عمران اسماعیل صاحب اس پہ آپ سے بھی رائے چاہوں گا۔ لاہور انسیڈنٹ میں دوبارہ آپ کی طرف جلندی صاحب آتا ہوں۔ عمران اسماعیل صاحب آئیے گا، اس کو کیسے مینج کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اسٹیٹ کا یہ کام تھا کہ پہلے اس انسیڈنٹ کو روکنے کی کوشش کرتی، اگر نہیں روکا گیا تھا تو اس کے بعد جب واقعات پیش آ گئے تھے، چرچ کے اوپر اٹیک ہو چکا تھا، تو کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی، ان کی بھی داد رسی کرتی، لیکن ان لوگوں کو جلنے پہ چھوڑ دینا اور پھر 2 دن دیکھتے رہنا کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے قابو سے باہر ہیں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا۔ شکریہ ندیم صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات تو چلیں کافی حد تک تسلیم کی جا سکتی ہے کہ خودکش حملہ آور کو روکنا ایک بڑا مشکل اور بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے آئے گا، کدھر جا کے پھٹ جائے گا۔ اور یہ جو خودکش حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، طالبان سے ہو یا داعش سے ہو یا جس سے بھی ہو، یہ ان کا تعلق یہ تو 100% ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مذہب سے، کسی سیکٹ سے نہیں ہے۔ یہ دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، جو ساری دنیا میں اسلام کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو اسلام کے اوپر ایک لیبل لگ رہا ہے ایکسٹریمزم کا، اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو چاہے وہ سنیوں کی مسجد میں حملہ کریں، امام بارگاہوں میں حملہ کریں، چاہے وہ مندروں میں حملہ کریں یا وہ کلیسا میں یا گرجا گھر میں حملہ کریں، وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس چیز سے بھی اسلام سے نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب یہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہماری پولیس کا یا اسٹیٹ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت ریپڈ نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم اس رسپانس ٹائم کو ریپڈ کریں گے تو ہم اس طرح کے سانحات سے، جو اس بڑے سانحہ کے بعد یعنی بام بلاسٹ کے بعد یا کوئی ایسے اٹیک کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے قوم کا، اس کو ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور مزید ڈیمیجز سے ہم بچایا جا سکتا ہے۔ جب قوموں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پولیس یا آپ کی جو اسٹیٹ مانیٹرنگ فورسز ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گی اور وہ زبردستی کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو پکڑ کر کے لے آئیں گے سامنے کہ جی اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا، اور مقدمے کا بھی 20-20 سال کوئی پتہ نہیں ہوگا، تو لوگوں کا اعتماد اپنی گورنمنٹس کے اوپر سے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، ان کی گورنمنٹ کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کو انصاف کہیں سے نہیں ملے گا۔ جب آپ کے انصاف کا نظام چانڈیو صاحب اس پہ آپ سے بھی رائے لے لوں۔ چانڈیو صاحب، ہم یہ کیوں اس پہ ہمارا یقین ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، ٹائر جلائیں گے، گاڑیاں توڑیں گے، لوگوں پہ پتھراؤ کریں گے تو پھر ہمیں انصاف ملے گا؟ یہ تو میرے خیال میں ایک مہذب معاشرے سے بالکل برعکس سمت میں ہم جانا شروع ہو گئے۔ میں تو ندیم بھائی پہلے تو میں اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو چرچ پہ حملہ ہوا ہے، اور جو بعد میں ری ایکشن میں ہوا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دکھ کا اظہار اور بہت بڑے ظلم پر احتجاج یہ انسانوں کا حق بن جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا عیسائی ہو۔ لیکن بات ہے ریاست کی، جو ابھی آپ نے بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے، ریاست کہاں ہے؟ ریاست نے کیوں اپنا رول ادا نہیں کیا؟ یہ افسوسناک بات ہے۔ چانڈیو صاحب، احتجاج تو بنیادی حق ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، لیکن اس احتجاج کے حق میں 15 لوگ پہلے بم دھماکوں کے نتیجے میں اس دنیا سے گئے تھے، 2 لوگ بعد میں زندہ جلا کے دنیا سے بھیجے ہم نے، اس کے بعد ایک کاروں کے اوپر حملہ ہوا تو کار کی ٹکر سے 12 لوگ زخمی ہیں اور 1 یا 2 جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ تو کوئی احتجاج نہ ہوا نا، یہ زیادہ بڑا ظلم ہوا۔ بلکہ ندیم بھائی ایک سیکنڈ عرض کروں، اگر ہم باہر آ جائیں، یہ بڑی افسوسناک ہے، اقلیتوں کے خلاف جتنے بھی بڑے بڑے واقعات، جان لیوا واقعات ہوئے سب کے سب پنجاب میں ہوئے ہیں، کیوں نہیں اس حوالے سے تو پنجاب حکومت بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ آپ ریاست کا پوچھتے ہیں، اب تھوڑا عرصہ تو ہوا ہے، تھوڑا ایک آبادی کرسچن کو جلائی گئی، کہاں تھی انتظامیہ، کہاں تھے وہ ادارے؟ پھر اس سے پہلے تھانے پہ ایک نوجوان کو پولیس کی موجود، اور یہ سارے واقعات ہوتے ہیں پولیس کی موجودگی میں، تھانے پہ مسلسل لاٹھیوں سے مار کے ایک نوجوان کو تھانے پہ مار دیا، ایسے جو کھڑے ہیں، اب تصویریں آئی، آپ کی میڈیا نے کیا۔ جب ریاست اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو عوام اپنا فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ افراتفری ہے، یہ ناکامی ہے چانڈیو صاحب، ریاست اپنا رول ادا کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مجھے یاد ہے کہ 2 وہ میاں بیوی تھے، ان کو وہ ڈال دیا تھا انہوں نے بھٹے کے اندر، زندہ جلا دیا تھا، وہ وہاں پہ کیوں نہیں پکڑتے ہم ایسے لوگوں کو؟ ندیم بھائی
नदीम भाई इसका जवाब है, नदीम भाई एक मैं वाज़ेह इसका जवाब दे दूं। रियासत का मजहब तो हो सकता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रियासत किसी खास मकतब फिक्र की सरपरस्ती करेगी तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के हुकूमतों में एक मकतब फिक्र की बात की जाती है, उनकी हिमायत की जाती है, उनकी सरपरस्ती की जाती है, दूसरों की दाद रसी नहीं होती। और यह भी तासुर दिया जाता है कि आप एहतजाज करेंगे तो बाहर निकलेंगे। क्या किया है मॉडल टाउन में, आप बताएं ना। मैं इस पे एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप चाहूंगा कि इसके ऊपर वो अपना रद्द-ए-अमल दें। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आबिद शेर अली साहब, एक दो सवाल सिर्फ इस टॉपिक पे कर लूँ, फिर मैं कराची सिचुएशन पे जाऊँगा। जो बात चांडियो साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये नून लीग का अलमिया है कि वो सिंपथेटिक है, जिस वजह से ये मामलात हो जाते हैं। मैं चांडियो साहब को कहूँगा कि जो बम फटता है ना, उसमें ना नून लीग के बंदे नज़र आते हैं, ना पीपल्स पार्टी के, ना PTI के, वहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं। तो मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि किसी जगह ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉलिटिक्स को साइड पे करके एज ए पाकिस्तानी बात किया करे, कि नून लीग पीपल्स पार्टी को बीच में ना लाया करे। इस वक्त मुल्क साने से गुजर रहा है। अगर मैं अब कराची पे चला जाऊँ, फिर कोई पेशावर पे चला जाए, कोई DI खान चले जाए, ये गलत बात है। हमें एज ए नेशन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि इसको, अगर ये इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, इनका हल क्या। अगर यही चर्च कराची में होता तो खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, ये वहाँ पे होता तो मैं चांडियो साहब पे इल्ज़ाम लगा देता। नहीं, क्योंकि ये पूरी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ इस वक्त जंग लड़ रही है। तो खुदारा इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दें कि जिसमें आप अपनी पार्टी का तासर और अपना जहर उगलने की कोशिश करते हैं। आप बीइंग ए स्टेटमेंट्स आप बात करें एक अपना पाकिस्तानी की हैसियत से कि जी ये मामलात हैं और ये हिस्सा है जहाँ पे हमें अपना तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नदीम मलिक साहब, हमें यहाँ पे एक रैपिड फोर्सेस होने चाहिए और एंगेज करना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हदायत भी जारी की। और कल से हमारे तमाम इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स की भी एक जो कमी है ना, हमारी भी पंजाब को समेत बाकी सूबों को भी शामिल कर लें, हमारे पास प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की कमी है। और प्रोफेशनल वो दिल वाली पुलिस होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो क्रिकेट टीम जैसे हमारी खेल रही थी ना, तो लगता था कि दिल के बगैर खेल रहे हैं, डरे डरे सहमे सहमे। तो पुलिस ऐसे नहीं हो सकती, पुलिस के साथ भी दिल जिगरा चाहिए होता है। ये बात है कि देखिए मीडिया वाइब्रेंट है, कोई इशू होता है तो पुलिस को ऐसा माँ बहन करते हैं। अब हर बंदा, मैं आपको बताता हूँ, अपनी जॉब को सिक्योर करता है कि यार मैं ये हमारा जिस रफ्तार से आज गाड़ियां टूट रही थी ना, अगर आपकी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स होती तो एक डंडा ना उस गाड़ी पे पड़ने देता। साहब, मैं आपकी 100% बात पर मुतफिक, मैं अपनी जिम्मेदारियों से इनराफ नहीं कर रहा। हम सब चीफ मिनिस्टर साहब ने कल के सारे परेशान है कि जो मामलात हुए हैं उस पर उन्होंने ऑर्डर भी जारी किए हैं, जो अरेस्ट करने के लिए भी जो लोग पिक्चर्स में हैं, सर्कल्ड हैं, उन्हें उनकी गिरफ्तारियों का भी हुक्म दिया। जिन्होंने जिंदा जलाया 2 लोगों को, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि एहतजाज की आड़ में लोगों का, उन सारों की तस्वीरें अवेलेबल हैं, सब की तस्वीरें दस्तयाब हैं, उनको छोड़ेंगे। एक चीज़ मैं जलंधरी साहब आपसे पूछ लूँ, क्योंकि मामला था मुझे कराची की तरफ भी ले जाने हैं। हमें शायद कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने नाजुक दौर से गुजरना नहीं पड़ रहा जितना आज गुजर रहे हैं, और शायद कभी इतना स्ट्रांगली पाकिस्तानी फ़ौज को और सिक्योरिटी के अदारों को बैक करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत कभी नहीं थी जितनी आज ज़रूरत है। स्टेट एट वार है, उन दुश्मनों से जो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं उनसे लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी फ़ौज जो हमारे ही बेटे हैं वो उनसे लड़ के उनके ख़ात्मे की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इस वक्त तकसीम हो सकते हैं या इकट्ठे होकर बेअक्स ज़बान उनको सपोर्ट करें, अपनी फ़ौज को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, अपनी पुलिस को, कि मजबूती से जम के खड़े हो जाओ, खात्मा करो ऐसे लोगों का? मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि कोई भी फोर्सेस हो, फौज हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो या पुलिस हो, जब तक पूरी कौम उसकी पुष्ट पर ना हो वो उस जंग को नहीं जीत सकते। ये जंग हमारी पूरे कौम की जंग है और हमें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए अपनी फ़ौज को, रेंजर्स को और पुलिस को और अपने इन इदारों को। और ये पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। और मैं आपके ज़रिए ये पैगाम एक बार फिर देना चाहता हूँ कि ये दोनों सानियात बहुत बड़े हैं जो कल हुए,
لیکن اس پر مسیحی برادری کو بھی اور مسلمانوں کو بھی پرامن رہنا چاہیے، قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج کرنا چاہیے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور مسلم اور مسیحی یا مذہبی بنیادوں پر لڑائی کی جو سازش ہے اس کو پہلے کی طرح ناکام بنانا چاہیے، اور ہم اس کو جب ناکام بنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ پرامن ملک بنے گا۔ امن ہماری بھی ضرورت ہے، مسیحیوں کی بھی ضرورت ہے، اور تمام مسلمانوں کی اور تمام پاکستانیوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ جس طرح مسجد کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہمارے ملک میں ان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ قانون پوری طرح سے حرکت میں آئے، اور عوام کو جو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد نہیں رہا اس اعتماد کو بحال کیا جائے، اور جیسے ایک 1122 کی ایک اسکیم ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی ایک سریع الحرکت، یہ ہمارے ہاں جو ایلیٹ فورس بنی تھی وہ اسی مقصد کے لیے تھی، مگر وہ پھر دوسری ڈیوٹی پر لگ گئی۔ اگر کوئی سانحہ ہو تو ایسی کوئی فورس ہونی چاہیے جو فوری طور پر وہاں پہنچے اور جا کے حالات کو کنٹرول کرے اور رد عمل سے لوگوں کو بچائے۔ دیکھیے جیسے قاری حنیف جلندری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے۔ ایک چیز یہاں میں کہنا چاہیے، ہزارہ کمیونٹی جو ہے، جب اس کے 100 لوگ جو تھے بسوں میں ان کو شہید کیا گیا، تو ایک سبق ہے جو ان کو دیکھ کے باقیوں کو سیکھنا چاہیے۔ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جو اپنے ہوش و حواس میں ہو اس بم دھماکے کی اور سوسائڈ اٹیک کی، چاہے وہ مسلمانوں پہ ہو یا کرسچن پہ ہو، شیعہ پہ ہو، کسی بھی اور سیکٹ پہ ہو یا مذہب پہ ہو، اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ لیکن احتجاج کا ایک طریقہ وہ ہے کہ وہ اپنے جنازے اپنے پیاروں کے لے کے سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کسی بس کو آگ نہیں لگاتے، وہ کسی سگنل پہ کھڑے ہو کر وہ گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑتے، کسی بلڈنگ کو اٹیک نہیں کرتے، کسی شخص کو پکڑ کے زندہ نہیں جلاتے۔ تو میرے خیال میں ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے خود آگ لگا کے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں کراچی سچویشن کی طرف آؤں گا۔ چانڈیو صاحب، کراچی سچویشن بھی اس وقت کم خطرہ نہیں ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اور آپ کی فورسز پہلے لڑ رہی ہیں، ضرب عزم میں مصروف ہیں، اور کراچی سچویشن بہت خطرناک صورتحال کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فوج کو بھی للکارا گیا اور وہاں پر ریڈ بھی ہوئی ہے۔ وہاں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ لا انفورسمنٹ کو وہاں کیسے مضبوط کریں؟ میں ایک عرض کروں، ایک پل کے لیے ضرور، میرا بھائی عابد شیر علی، وہ لاکھ میٹھا بولنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اپنی جو کی اپنی پہچان ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے۔ آخر جس پارٹی کی حکومت ہوگی، اور جب انتظام پر حکومت پہ آپ تنقید کرو گے، ندیم بھائی جیسے ابھی سندھ پہ بولو گے، کراچی پہ بولنے لگے ہو، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ زہر اگل رہے ہیں، اور جب ان کے خلاف بولتے پاکستانی بن کر سوچو، آپ نے ہی ٹھیکہ اٹھایا ہے پاکستانی بننے کا، اور کسی پارٹی اور پاکستانی آدمی کو عقل نہیں ہے، چلے اس کو یہ رہنے دیں۔ کراچی کے ایشو پر سارا پاکستان فورسز کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں یہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں سندھ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں جو کراچی میں سرگرم ہیں یا سندھ میں سرگرم ہیں، سب کی سب ان کی حمایت کرتے ہیں، سب کے سب ان کے دعاگو ہیں۔ جہاں تک کی شکایت کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے چانڈیو صاحب، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ میں چیف منسٹر قائم علی شاہ کو کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ وہ ٹیم لیڈر ہیں، کیپٹن ہیں اس سارے آپریشن کے، تو وہ کیپٹن کہاں ہیں جس کا مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ وہ اس پروسیس کو اون کرتے ہیں؟ وہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ الطاف حسین صاحب نے کہا وہ ان کی مرضی کے بغیر وہ تو واش روم میں بھی نہیں جا سکتے، یہ انہوں نے آن ایئر بولا۔ تو وہ شاہ صاحب کدھر ہیں؟ وہ بولتے کیوں نہیں ہے اس کے اوپر؟ یہ فورس کل بھی بولے، پرسوں بھی بولے، اب یہ فورسز پہ بے اعتمادی ہو جائے گی کہ ان کو اطلاع ہے یا نہیں ہے کیپٹن کو۔ کیپٹن سپورٹ بھی کھڑے ہیں، کیپٹن کا کل بھی واشگاف بیان آیا ہے کہ ہم فورسز کے ساتھ ہیں، ہمارے خلاف تنقید کرو، افواج پاکستان پہ تنقید نہ کرو، رینجر پہ تنقید نہ کرو، کارروائی کا وہ ہے، باقی وہ کر رہے ہیں۔ سپورٹ میں سندھ حکومت ان کے ساتھ ہے، اخلاقی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو غیر حاضر تو نہیں سمجھنا چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب، آپ سے بھی پوچھ لوں، کیا آپ مطمئن ہیں جس طرح کی سچویشن ہے اور جس طریقے سے سندھ حکومت بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، سندھ حکومت کو اس کی اونرشپ لینی ہے اور وہ اونرشپ لیتے ہوئے نظر آنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم نے کہا کہ رینجرز کو ڈیوٹی لگا دی ہے، فوج والی انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں، تو فیڈرل اور پروونشل دونوں حکومتیں آرام سے بیٹھ جائیں، اب فوج کو کرنے دو۔ عمران اسماعیل صاحب جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے کلین اپ یہاں پر، اس کی زیادہ تر اس میں اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ایم کیو ایم کو ہے، اور یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم ایز اے جماعت کوئی ٹیررسٹ جماعت ہے، یا سارے لوگ جو ایم کیو ایم کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں یا ورکرز ہیں یا عہدیدار ہیں سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں۔ ٹیررسٹ ایلیمنٹ اس کے اندر ضرور شامل ہے، اس کی ہمیشہ نشاندہی ہوتی رہی ہے،
اور جو 90 کے اوپر سے اسلحہ اور یہ ساری چیزیں جو لوگ برآمد ہوئے ہیں، اس سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر یہ ایکٹیویٹیز ضرور ہو رہی ہیں۔ افتخار چودھری صاحب نے 5 جماعتوں کا نام لیا تھا جس میں MQM بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی، سنی تحریک، جماعت اسلامی اور ANP بھی شامل تھی، کہ ان سب کے اندر ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس کو چیلنج کر کے کسی نے ریوائز نہیں کروایا، وہاں سے کسی جماعت نے اپنا نام نہیں لکھوایا، تو وہ فائنلٹی اختیار کر چکی ہے وہ ججمنٹ۔ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں تو پھر 5 کے اندر وہ جو عسکری ونگ ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ بالکل خاتمہ ضروری ہے، اور میں ساری باقی جماعتیں جو ہیں بشمول ANP، بشمول پیپلز پارٹی، جن سے ہمارے لاکھ اختلافات اپنی جگہ سے، لیکن جب بھی ان کے اوپر چھاپا پڑا ہے، جب لیاری کے اوپر وہاں سے آپریشن کلین اپ کے نام پر وہاں پہ بھی فوج گئی ہے، رینجرز انوالو رہی ہیں اس کے اندر، بہت زبردست وہاں پر گھمسان کی جنگ بھی ہوئی ہے رینجرز کے ساتھ، کئی لوگ مارے گئے، کئی اریسٹ ہوئے۔ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا ہے، وہاں پیپلز پارٹی نے کوئی چیخ پکار اس پہ کی نہیں، کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ ٹی وی پر آ کے رینجرز کو برا بھلا کہہ رہے ہوں یا فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، یا اس صورتحال کو اس طرح لے جائیں کہ جی وہ ہمیں مٹانے کے لیے نکلے ہیں۔ یعنی ایک فوبیا ہے جس فوبیا سے باہر آنا پڑے گا MQM کو، کہ MQM کے خلاف کوئی مشترکہ سازش نہیں ہو رہی، ساری جماعتیں MQM کو مٹانے کے اوپر نہیں لگی ہوئی، افواج پاکستان رینجرز MQM سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں نکال رہی۔ اگر کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ سامنے ہے، تو اس کو نہ صرف برداشت کرنا پڑے گا بلکہ ہمیں ساتھ دینا پڑے گا ان کا۔ تو ہمیں اس میں تو ایک بریک لے لیں، اس نقطے پہ بریک سے واپس آتے ہیں تو حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، عابد شیر علی صاحب سے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ عابد شیر علی صاحب، کراچی آپریشن ہے جو کچھ رینجرز کی کارروائیاں ہیں اور فوج کو جو کچھ آپ نے اسائن کیا، آپ اس کی اونرشپ لیتے ہیں، بیک کرتے ہیں جو کچھ 90 پہ ریڈ ہوا آپ کی مرضی سے ہوا؟ بالکل، ہم 200% اونرشپ لیتے ہیں، اور میں الطاف حسین صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس میں انہوں نے ہماری آرم فورسز کے خلاف بیان بازی کی، ان کے اوپر غلط تنقید کی۔ میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی بالکل ایکشن ہونا چاہیے کہ ہماری آرم فورسز کو اس طرح جو جنگ لڑ رہی ہے۔ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ جو رینجرز نے آپریشن کیا اس میں اب کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ مطلوب افراد جو صحافیوں کے قتل میں ملوث ہیں، انسانی جانوں کے بے دردی سے جن لوگوں نے قتل کیا کراچی کی سڑکوں کو خون سے رنگا، ان کو 90 میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو 90 کے مکہ مدینے، اب مجھے بتائیں، یہ مکہ مدینے کے اندر بھی جب کوئی لوگ آئے تھے تو اس وقت بھی فورسز حرم شریف میں چلے گئی تھی۔ یہ کون سی مقدس جگہ ہے جی جہاں پہ قاتل چھپے ہوں، آپ ان کو کہیں کہ جی یہ معاملات نہیں، کیسے نہیں ہو سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کرنا چاہیے جو ٹیررزم کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم ان ووٹر سپورٹرز کی بات نہیں کرتے، ان قاتلوں کی بات کرتے جن کو چھپایا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ 90 میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مارتا۔ ندیم ملک صاحب، آپ جائیں 3600 جگہ پہ تو چیکنگ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے کہیں جی کہ وہ قاتل وہاں پہ چھپے تھے، جو صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جی قاتل چھپے تھے، ہمیں پتہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملک صاحب، آپ اب کس کو اندھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وائبرنٹ؟ آپ مجھے بتائیں، ایک سیکنڈ، میرا دل بھرا ہوا ہے۔ 134 افراد کی JIT رپورٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی، جس میں MQM، سنی تحریک اور 5 جماعتیں تھی جن کے نام اس JIT رپورٹ میں شامل تھے، 134، اور ان کے سیکٹر نمبر، ان کی رہائش گاہ اور ان کے ڈیزگنیشنز میں کتنے تھے MQM کے اور کتنے؟ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ میں آپ کو میں بھیج دوں گا رپورٹ، شائع کیجئے گا، ایک چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، یہ کیسے مکر سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ ان کے ایک سیکنڈ لوں گا، ذوالفقار مرزا جب ان کے منسٹر تھے، قرآن بھی انہوں نے اٹھایا تھا، جب وہ کامران مدوری جس نے 101 قتل کیا ہوا ہے، وہ میری پارٹی کا نہیں تھا، وہ MQM سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کو جب انہوں نے 6 قاتلوں کو کراچی کی جیل سے بدر کیا، انہوں نے سیک کر دیا ذوالفقار مرزا کو کہ جی آپ نے کس حساب سے آپ نے دیکھیں، آپ اگر ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر آپ کولیشن وغیرہ یہ مسالے چھوڑ دیں، پھر ان لوگوں کو اربن سندھ کی
जितना मर्जी उससे इख्तलाफ जी, हो और जी, जितना मर्जी उसके अंदर जी, अस्करियत पसंदी हो, उसके अंदर वो एलिमेंट घुसाया हो, लेकिन अर्बन सिंध की मोस्ट पॉपुलर पार्टी एमक्यूएम है, उस पर दूसरी राय नहीं है। आपके अर्बन एरियाज़ में 1 या 2 मेरे ख्याल में कौमी असम्बली की सीटें आप छोड़ दें तो कराची पूरा ही एमक्यूएम के पास है। आपको डील करना है उसके साथ। मैं एक सवाल दोहराऊंगा आपसे, क्या आपकी मर्जी से, अप्रूवल से और मोहर तस्दीक के साथ ही ऑपरेशन हुआ था, रेड हुई थी या नहीं हुई, हाँ या ना? जितनी कार्रवाई हाँ ना, ये तो निकाहनामे वाला तो है सवाल नहीं, सियासी सवाल पूछ रहे हैं। 3 दफा नहीं पूछूंगा, एक ही दफा हाँ पूछूंगा। हाँ ना, ये आपने लतीफ साहब पहली बार इस्तेमाल किया, पहली बार पूछा है आपने हाँ नाम। देखिए सारी पार्टियां आपके प्रोग्राम में, महर बुखारी के प्रोग्राम में एमक्यूएम के दोस्त आए, मैंने कहा आप इतने जोर जोर से नारे लगा रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू करें, अफवाज पाकिस्तान करें, जल्दी आए, आप ही सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। अब इस तरह तो होना था, इस तरह के हम ही ने मुतालबात किए पाकिस्तान की और सिंध में सरगर्म कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं जिसने ऑपरेशन की सपोर्ट नहीं की हो। हमारी सपोर्ट है, कैप्टन हमारे वजीर आला है, हम पीपल्स पार्टी कैसे उससे ताल्लुक हो सकती है, लेकिन एक तो आप भी रियायत देंगे, वो ये कि एमक्यूएम सिंध से वाबस्ता एक सियासी जमायत है। एमक्यूएम के नुमाइंदे सिंध के एक हिस्से से मुंतखब हुए हैं, उनकी शिकायतों का अजाला करना, उनकी गलतफहमी को दूर करना हुकूमत सिंध का काम है, इसमें कोई बुरी तो बात नहीं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का, मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करने का, कानून के नाफिज करने के लिए कोई कोशिशें करने का, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट कार्रवाई 90 के ऊपर जो हुई, रेड हुआ, वो सिंध हुकूमत की मंजूरी से हुआ। ये सिंध हुकूमत कहने से गुरेज क्यों कर रही है? मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल सवाल नहीं समझ में आता है। जब मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों की, तो जो ऑपरेशन में कार्रवाइयां हो रही है, इसमें सब आपसे भी पूछ लूं, ओनरशिप ले रहे हैं। कराची का प्रोसेस आगे बढ़ना है, अमन वहां रिस्टोर करना है, वहां आपको एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई की है। कल हो सकता है कि आपको लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ बंदों पे हाथ डालना पड़े, हो सकता है पटेल पाड़ा में आपको जाना पड़े, हो सकता है आपको लैंड माफिया के लोगों को, बड़े तगड़े हैं और कराची में किलिंग में बहुत बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं लैंड माफिया के, उनको हाथ डालना पड़े। ये प्रोसेस जो है सियासी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। क्या आपकी जमात तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी इस प्रोसेस को? 100% सपोर्ट करेंगे। मैं चांदी साहब की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कायम अली शाह साहब इस ऑपरेशन के कशन के कप्तान हैं और वो उन्हीं की ईमा पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जैसे ही 90 के ऊपर छापा डाला रेंजर्स ने और उसको सील किया, तो उसके बाद नेक्स्ट डे द फर्स्ट थिंग हैपेंड इज़ कि कायम अली शाह साहब ने फ़ोन किया लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब को, और उन्होंने उनको साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार भी किया कि ये बड़ा गलत हुआ 90 पे जो कुछ हुआ। फिर जरदारी साहब ने कॉल किया, उन्होंने भी इसी किस्म की बात उनसे की। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन को आप ओन कर रहे हैं, कि एक तरफ तो सर सुन लेना, सियासी तो नहीं है ये, तो सियासत ना हुई, ये कौन सी सियासत हुई? एक तरफ आप ऑर्डर कर रहे हैं कि जाओ जाके रेड करो और सील करो, और एक तरफ सर मुझे कंप्लीट कर लेने दें, और दूसरी तरफ आप उन्हीं को फोन करके कहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी ये सियासत है। ये कौन सी सियासत है चांदी साहब? इज्जत के साथ आपकी बड़ी एहतराम है, लेकिन ये कौन सी है? सुन तो ले, वैसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट बुरी चीज नहीं होती इमरान इसमाइल साहब। नहीं सर, एंगेजमेंट आप बेशक रखें, लेकिन आप एक तरफ ऑर्डर कर रहे हैं, एक ऑपरेशन का ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, एक इमरान इसमाइल साहब एक चीज मैं और आपसे पूछ लूं, जी अनरिलेटेड है लेकिन बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मिनट है, आपसे सवाल पूछ लूं, NA 246 कराची, क्या आप उस पे बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं एज पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी इंशाल्लाह जरूर उसमें हिस्सा लेंगे। एज पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 246 में कैंडिडेट फील्ड करेगी? जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल में खबर होगी, तहरीक इंसाफ NA 246 में अपना टिकट होल्डर खड़ा कर रही है। ननकाना साहब में खुद तशरीफ लेकर गए थे इमरान खान साहब भी, ब्रिगेडियर जासिया को। पहले हम 6 उस वक्त जनरल इलेक्शन में 6000 वोट से जीते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 वोट से जीते। तो आवाम खड़ी है नवाज शरीफ के साथ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ मलिक साहब, कराची को जुल्म से पाक करवाएंगे, पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करवाएंगे, और कराची में बसने वाले हर पाकिस्तान को एक आज़ादी से सांस लेने का हक है। हम देखें, बात टेररिस्ट की हो रही है, बात उन गुंडों की, बदमाशों की, कातिलों की हो रही है जो इन लोगों की जो ये पुष्टपनाही करते हैं, और उनके इमाम पर 100 लोगों का, बेगुनाह लोगों का टारगेट किलिंग की हुई है,
اور وہ پھر پکڑے جائیں 9-0 سے، پھر جناب تقریر فرماتے ہیں رینجرز کے خلاف، پھر جناب تقریر فرماتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، پھر جناب تقریر فرماتے ہیں ہمارے آرم فورسز کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی زبان کی کرنی چاہیے اور اپنے چھپے ہوئے ان گنڈوں کو، دہشت گردوں کو، قاتلوں کو جن کو انہوں نے پالا، جن کے پیسوں سے یہ پھر چلتے رہے. مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے ہوگا، کوئی ہے آئے ڈیفینڈ کرے، مناظرہ کریں، آئیں وہ رپورٹیں رکھیں کہ آخر ان قاتلوں کو وہاں پہ کیوں پناہ دی گئی، ان کو کھانا دیا گیا، ان کی پرورش کی گئی اور ان کے ذریعے کراچی کے امن کو سیبوٹاج کیا گیا اور گن پوائنٹ پر کراچی کو چلایا گیا. ملک صاحب، نواز شریف صاحب کراچی کو گن پوائنٹ پہ نہیں چلانے دیں گے انشاءاللہ. یہ پہلے بھی اسی طرح کی باتیں ملک صاحب نے کی تھی اور پھر انہوں نے جا کے معافی بھی مانگی ہے. سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جماعت اسلامی ہو یا پی ایم ایل این کراچی میں ہے نہیں ابھی، لیکن اس کو بھی شامل کر لیں، پی ٹی آئی کو کر لیں، ان کو خود کو علیحدہ کرنا ہے سیاست کو، اور ان کے اندر وہ جو ایک ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی پارٹی کے اندر، چودھری نثار کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آج کا، اسی پہ کلوز کروں گا کہ کرمنل ہے وہ کسی بھی جماعت کے اندر آئے، اس کو علیحدہ کر کے اس کو سزا دینی پڑے گی، تبھی پاکستان میں امن آئے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.